آج وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کہ ملک کو درپیش جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بحث ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جو ایجنڈا آئٹمز تھے ان پہ بھی فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے شوگر رپورٹ پہ بات ہوئی، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا کابینہ نے، اور اس امر کا اعادہ کیا کہ اصل مقصد پاکستان کے عوام کو ایک تو ان لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ہے جنہوں نے عوام کی کاسٹ پر غیر مناسب اور زیادہ منافع کمایا۔ اس سلسلے میں جو انسٹرکشنز اور جو باتیں رپورٹ میں کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہیں، تو اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ جو سفارشات ہیں اس کمیٹی کی، جو میٹرکس دیا گیا ہے ایکشنز کا مختلف اداروں کو، ان پہ فوری طور پہ انہی ٹائم لائنز کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو چیز ہوگی، لوگ یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس انکوائری کا عوام کو کیا فائدہ اور چینی کی قیمتوں کا کیا فائدہ۔ اصل چیز یہ ہے، یہ بالکل ایک مناسب سوال بھی ہے اور ایک ٹھیک آبزرویشن بھی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوری جو ویلیو چین ہے اس کی، شوگر کی، کسان سے لے کر اور صارف تک جو خریدار ہے وہاں تک، اس میں جتنے بھی لوگ انوالو رہے ہیں اس چیز کو، ان غلط کاموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ پیسہ ان سے واپس لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پوری ویلیو چین کو، یعنی جو گنے کی خریداری ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور مل سے جب نکلتی ہے اس تک ہر سسٹم کو شفاف بنایا جائے، اور تاکہ جب چینی کی پیداوار مکمل ہو اور جب وہ عوام تک پہنچے تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزوں پہ ایک ٹھیک لوگ بیٹھے ہوں گے، ہر ادارہ جس کا کہ ایک خاص کام ہے، چاہے وہ FPR ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ شوگر کین کمشنرز ہوں، چاہے وہ متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اس میں ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہ نظر رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس پہ جو منافع ہوگا اس کے مطابق پھر قیمتوں کا تعین ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم افیکٹو ہو جائے گا اگلے 3 ماہ میں، تو اس سے چینی کی قیمتوں میں بھی فرق آئے گا۔ دوسری بات، ایک اور اہم چیز جو کہ عام عوام کے استعمال میں آتی ہے وہ ہے آٹا، اور ہم نے اس میں کابینہ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو آٹے کی جو قیمت میں جو بڑھاوٹ ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا، اور اس میں مختلف احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور کابینہ نے اس کو فلی انڈورس کیا، اور وہ یہ تھے کہ ایک تو پنجاب حکومت کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 9 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ریلیز کرے۔ ایک ایسا میکنزم جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کہ اس پوری سسٹم کو، اس کے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر، اور جب جس طرح پاسکو کی خریداری ہوتی ہے، یہ سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا، کہ سمگلنگ کو روکنا خیبر پختونخوا کے علاقے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے لیے بھی اقدامات کرنے کی تجاویز آئی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آٹا ہے جو کہ ہر آدمی پاکستان کا ہر شہری کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں جو ڈیمانڈ سپلائی ہے
اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو بھی بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تعین کیا جائے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری پیداوار کتنی ہے، اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور 25 کے قریب اس وقت تک ہمارے سٹوریج میں ہے۔ جو باقی جو فرق ہے اس کے لیے یہ بھی اس چیز کو بھی کا سجیسٹ کیا گیا کہ یہ امپورٹرز کو الاؤ کیا جائے بغیر کسی لمٹ کے کہ وہ امپورٹ کر سکیں گندم کو، تاکہ شارٹیج کا یا قیمتوں کی بڑھاوٹ کا سوال پیدا نہ ہو۔